السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، والعاقبة للمتقين، أما بعد. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. تمام تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عظمت اور جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس ذات نے ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کیا اور ان کو پالنے والا پالنہار ہے۔ اللہ کا احسان ہے اس بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دینی خواتین کو اس بابرکت محفل میں جمع کیا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق سے نوازا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی بہنوں کا یہاں پر آنا بیٹھنا ہر ایک عمل قبول فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ میری بہنوں، آج کا ہماری گفتگو کا محور رہے گا انشاءاللہ نوافل۔ نوافل کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، خصوصاً نفلی نمازوں کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا عظمت، اس کی کیا فضیلت اور اس کے کیا دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی اقسام، ان سارے مسائل پر آج ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ سبھی بغور سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی خواہش سے سنیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی عبادات، جتنی بھی نیکیاں اپنی شریعت میں، اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، وہ ضرور بضرور ہر بندے کی زندگی میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہی ہیں باقاعدہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات اور نیکیوں کو ذریعہ ہی بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت کے ذریعے سے اس کی جنت، اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے رضائی بندے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ توفیق سے نوازا ہے، جن میں مخصوص عبادت، فرضیات بھی شامل ہیں، جن میں مخصوص عبادات، فرضیات بھی شامل ہیں باقاعدہ۔ فرضیات وہ اعمال، وہ عبادات جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا، جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ عبادات، یہ مخصوص نیکیاں فرض ہیں، باقاعدہ واجب ہیں، جن کا کرنا ہر مسلمان بندہ اور ہر مسلمان بندی پر واجب ہے۔ مثلا نماز، فرض نمازوں کے سلسلے میں یہ طے ہے بات، اور ہمیں اس کی فرضیت کے بارے میں بات معلوم بھی ہے کہ وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہیں، جن کا چھوڑنا باقاعدہ گناہ ہے اور جن کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر جیسے بھیانک انجام تک پہنچنے کی وعید بھی سنائی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے نوافل۔ نفلی نمازوں کے متعلق اکثر و بیشتر مرد حضرات کو، خواتین کو زیادہ علم نہیں ہے، بس فرض کے سلسلے میں جانتی ہیں اکثر خواتین کہ فرض نمازیں واجب ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اسی لیے کبھی کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز یا پھر خوشی کے موقع پر، یا جب حالات ایسے درپیش ہوں کہ صبر رکھا نہیں جا رہا، اپنے آپ سے پریشانی کو دور نہیں کر رہے ہیں، تو اس موقع پر جو ہے کبھی کبھی نمازوں کی پابندی کر لی جاتی ہے۔ جبکہ یہاں پر شریعت اسلامیہ کے اگر ہم مطالعہ کریں، اس پر نظر دوڑائیں،
تو اللہ تعالیٰ نے نوافل کی بھی قدر اور منزلت بیان فرمائی ہے، اسی لیے آج ہم انہی نوافل پر گفتگو کریں گے۔ نفلی نمازیں کون سی ہیں، کتنی ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی زندگی میں ان نفلی نمازوں کا کیا فائدہ ہوگا ایک انسان کے لیے۔ چلیں سب سے پہلے نفل کس کو کہا جاتا ہے اس کو جانیں گے۔ نفل کا معنی اور مفہوم ہے فرض، ایسا عمل جو فرض نہ ہو، ایسا عمل جو فرض نہ ہو اور جس کو بندہ خوشی اور اپنی رضامندی سے کرے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نفل سے مراد وہ عبادت، وہ نیکی ہے جو اللہ نے فرض قرار نہیں دیا، جو واجب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بندہ اپنی دلی خواہش سے اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خوشی سے جب کرتا ہے تو اس کو کہیں گے نفل، نفلی عبادات۔ اور ساتھ ہی ساتھ نفلی عبادات جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی شامل ہیں۔ حالانکہ یہ نفلی نمازیں ہیں، نفلی عبادات ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفلی عبادات کو مداومت کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیے ہیں، اسی لیے ہم ان کو سنت میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جب کسی نفلی نماز کو، نفلی عبادات کو آپ مختصر ہی صحیح ہمیشگی کے ساتھ ان عبادات کو انجام دیں، ان کو اختیار کر لیں، ان کو لازم پکڑیں، گویا آپ ایک نفلی نماز کی، ایک نفلی عبادت کی پابندی بھی کر رہی ہیں، اس کا اجر اور ثواب بھی حاصل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنی پوری زندگی ادا کرنے کا بھی ثواب کا حقدار آپ بنیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں ان نفلی نمازوں کی کیا اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نمازوں کے سلسلے میں کئی سارے فضائل بیان فرمائے ہیں جو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ روزانہ کے 5 وقت نمازیں، صبح شام کے 5 وقت نماز، ان کی رکعت 17 رکعت ہے مکمل ملا کر، فرض نمازوں کی رکعت جو ہے مکمل 17 ہے، نماز فجر کی 2 رکعت، نماز ظہر کی 4 رکعت، نماز عصر کی 4، نماز مغرب کی 3 اور نماز عشاء کی 4 رکعت، مکمل اگر آپ حساب لگائیں تو تعداد بنتی ہے 17 رکعت۔ روزانہ کے 5 وقت جو ہے 17 رکعات فرض قرار دیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ نفلی نمازیں کون سی ہیں جن اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی ادا کرتے تھے، جن کی پابندی کے ساتھ عطا کرتے بھی تھے اور ان کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، ان کو ہم جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلی حدیث نفلی نمازوں کی فضیلت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ قال، یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الى عبدی بشیء احب الى مما افترضه علیہ۔ جب بندہ میری قربت حاصل کرنے کے لیے، میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کی، فرائض کی پابندی کر لیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کر لیتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی پابندی اپنی زندگی میں کر لے، حتی احبہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی فضیلت نفلی نمازوں کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کی رضامندی اس سے حاصل ہوگی، جبکہ انسان کا مقصد ہی ہے اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا، اس کی تخلیق کا، کہ اللہ کی رضامندی اور قربت حاصل کیا جائے، اللہ کو رضا اور اس کی محبت حاصل کی جائے، یہی انسانی تخلیق کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی عبادات پیدا کیے ہیں باقاعدہ، جن میں ایک آسان عبادت اللہ نے کہا کہ تم اس کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرو، اس کے ذریعے سے میری محبت اور میری جنت حاصل کرو۔ وہ آسان عمل کیا ہے؟ نفلی نمازوں کی پابندی کر لینا۔ لہٰذا اس فضیلت کو آپ سمجھیں، یہ کوئی عام موضوع یا پھر عام بات نہیں ہے کہ نفلی نمازوں کی عبادت کی جائے،
ان کی پابندی کی جائے۔ ایک ایسا موضوع ہے جس سے اکثر جو ہے نا آشنا ہے، اکثر ناواقف ہے، جنہیں اکثر نہیں جانتے۔ اگر جانتے بھی ہیں تو اس سے غفلت میں ہے، تو اس سے غفلت بڑھتی جاتی ہے، سستی بڑھتی جاتی ہے باقاعدہ۔ اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں جاتا۔ اگر سمجھتے بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کر بھی لیتے ہیں ان نوافل کی تو اس میں مداومت اور ثابت قدمی اختیار نہیں کرتے، ان کو اپنی پوری زندگی لازم نہیں پکڑتے۔ اسی لیے آج کے موضوع اسی لیے انتخاب کیا گیا، بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع ہے۔ آج کے حالات حاضرہ پر آپ نظر دوڑائیں کہ کیا آج کوئی ایسے ہیں جو نفلی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ آج کے مسلمانوں کو تو فرض نمازوں کی پابندی بڑی مشکل سے ادا کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو نفلی نمازوں کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، جبکہ واجب بھی نہیں ہے، جب ان کی فضیلت آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں باقاعدہ کہ وہ نمازیں، 5 وقت کی وہ نمازیں جو باقاعدہ فرض کر دی گئی ہیں، ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے، ان کا کیا اجر و ثواب ہو سکتا ہے۔ اسی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، انہی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آج کا یہ موضوع ہے کہ آپ نوافل کی اہمیت کو سمجھیں سب سے پہلے، جو فرض ہیں نہ واجب ہیں، لیکن جن کی پابندی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری خوشخبریاں ایک بندے کو سنائی ہیں، جن میں سب سے پہلی فضیلت، سب سے پہلی خوشخبری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جو کہ ایک انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہر ایک کی محبت حاصل ہونا بڑی عام بات ہے، لیکن آسمانی دنیا پر ایسی ذات کی محبت حاصل ہونا جس سے کسی طرح کا نقصان نہیں، جس کی محبت ہمیشگی والی ہے، جس میں کسی طرح کی نافرمانی نہیں، کسی طرح کا دھوکا نہیں، بلکہ وہ محبت بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ایسی ذات کی محبت، الفت، رضامندی حاصل ہونا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آئیے ایک اور فضیلت کو جانیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نمازوں کے متعلق حدیث میں بیان فرمایا، ان اول ما يحاسب الناس به يوم القیامہ من اعمالهم، یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالی اعمال کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں اللہ تعالی سب سے پہلے جس عبادت کا، جس عمل کا سوال کریں گے وہ ہے الصلاۃ، نماز۔ یقول ربنا عز وجل لملائکته وهو اعلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سلسلے میں قیامت کے دن فرشتوں سے سوال کرے گا، وهو اعلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جو کیا جا چکا ہے اس ساری چیزوں کا علم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کریں گے، انظروا فی صلاة عبدی اتمها ام ننقصها، دیکھو ہے میرے فرشتوں، کیا میرے بندے کی ساری نمازیں مکمل ہیں یا اس میں کسی چیز کی، کسی طرح کی کمی ہے۔ فرض نمازیں کیا اس نے اپنی پوری زندگی نبھائی ہے، ادا کرتا تھا فرض نمازیں، فرض نمازوں کی پابندی تھی اس کی زندگی میں؟ اگر ہے تو اس کا حساب مکمل کر دو، اگر نہیں ہے، کمی واقع ہو رہی ہے اس کی فرضیت میں، اس کے فرضوں میں، فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر اس کی فرض نمازوں میں کمی واقع ہو جائے، أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرَضِيَّتَهُ مِن تَطَوُّعِهِ، تو اس کی نفلی نمازوں کو فرض نمازوں میں ملا کر جو ہے حساب کو برابر کر دو، تاکہ یہ فرضوں کی کمی کو پورا کر دو۔ اب انظروا هل لعبدی من تطوع، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ پہلے دیکھو کیا اس کے نامہ اعمال میں کسی طرح کی نفلی نماز ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو پورا کر، اگر نہیں ہے تو فرض نمازوں کی کمی کے سبب جو گناہ حاصل ہوگا اس گناہ کا جو ہے اسے ضرور بضرور وبال بھاری پڑے گا ہی پڑے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ یہ سوال کرے گا، کیا اس فرض کو پورا کرنے کے لیے، اس کی کمی کے پورا ہونے کے لیے کیا کوئی نفلی نماز باقی ہے اس کی زندگی میں؟ کیا یہ نفلی نمازوں کو بھی جب جب پڑھ لیا کرتا تھا؟ اگر نہیں تو سے گناہوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے وبال سے، اللہ کی وعید سے، اللہ کے عذابات سے جو نمازی کا ایک بے نمازی کا ہوتا ہے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر واقعی نفلی نمازوں کی پابندی تھی دنیاوی زندگی میں تو نامہ اعمال میں دیکھو اور حساب لگا کر ان کو پورا کرو۔ لہٰذا اس حدیث میں
کافی سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات کا محور، ان ساری عبادات کا مخصوص عمل جو ہے نماز ہے۔ سب سے پہلے سوال نماز ہی کے متعلق کیا جائے، اسی لیے بندے کو نماز کی قدر اور منزلت کیا ہے اس کو جاننا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت جو نہ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کی اس قدر اہمیت آئی ہے، تو معلوم ہونا چاہیے بندے کو کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آخرت کی زندگی میں اگر ہمارے پاس نوافل نہ ہوں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کم از کم چند نوافل ہمارے پاس ہوں تو فرضوں کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نوافل ہوں ہمارے پاس تو یہ تو خوش نصیبی کی بات۔ نوافل کے جو فضائل ہیں، جو فوائد ہیں، وہ آخرت کی زندگی میں وہ خوشخبریاں ضرور حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ان نوافل کی پابندی آخرت کی زندگی میں مفید ثابت ہونے والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی زندگی میں بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ کوئی ایسا نہ سمجھے، ہرگز بھی اس غلط فہمی میں نہ ہو۔ ایک کمزور مومن کی یہی غلط فہمی ہوتی ہے جو اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے سلسلے میں بڑا ہی کمزور اور کچے دل کا ہے، جس کا عقیدہ بڑا ہی کمزور اور کھوکھلا ہے، اسی کی یہ سوچ، یہ خیالات اور یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نوافل کی کوئی اہمیت نہیں۔ نفلی عبادات محض اسی وقت کیے جانے چاہیے جب وقت زیادہ ہو، جب کوئی خاص موقع ہو عبادت کا، کوئی خاص وقت ہو عبادت کا، کوئی خاص گھڑی ہو عبادت کی، کوئی خاص مہینہ ہو عبادت کا، اسی وقت جو ہے چند ایک نفلی نماز کی ہم پڑھ لیتے ہیں، پابندی کر لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کی اس قدر پابندی کیا کرتے تھے، آپ آگے احادیث دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور فضیلت نفلی نمازوں کے سلسلے میں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی سوال کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، جن کا نام ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر کوئی چیز مانگنا چاہو تو مانگ لو، تو اللہ کے نبی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں بس آپ کی مرافقت، آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت کا سوال کرتا ہوں جنت میں۔ میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس دنیاوی زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی آپ جنت کا مرحلہ بھی، جنت کی زندگی بھی آپ میرے ساتھ گزارے، آپ کی صحبت میں رہوں۔ بس میرا یہی سوال ہے، یہی گزارش ہے، آپ اس کمی کو پورا کر دیں۔ وَذَاكَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا، کیا مدد کی اللہ کے نبی نے کہا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت کے ساتھ نمازوں کے ذریعے سے، کثرت سے سجود اور نفلی نمازوں کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تم اگر واقعی میری صحبت آخرت کی زندگی میں بھی چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ نوافل کی پابندی کرو، تمہیں یہ خوشخبری ضرور حاصل ہوگی، تمہاری یہ مراد ضرور پوری ہوگی جب تم کثرت سے نوافل کی پابندی کر لو۔ اس سے بڑی خوشخبری، خوش نصیبی کی بات، خوش بختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اس خواہش کو اپنے اندر پیدا کرے۔ سب سے پہلے تو ہمیں خواہش اپنے اندر پیدا کرنی ہے باقاعدہ کہ ہمیں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنا ہے آخرت کی زندگی۔ اگر واقعی ہماری دلی خواہش ہے، ہماری نیک نیت ہے تو ہم ایسا کریں گے۔ اگر ہماری نیت خالص ہو، اللہ کے نبی کے ہم واقعی فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں، صحبت کے خواہش مند ہیں، تو ہم واقعی ایسا کریں گے۔ ہم واقعی نفلی نمازوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے، اس کو اپنائیں گی، اس کو لازم پکڑیں گی باقاعدہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی نوافل کی اہمیت کے متعلق بیان فرماتے ہیں، علیک بکثرت السجود للہ، اے لوگوں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سجدے کیا کرو، یعنی کہ سجود سے مراد، سجدوں سے مراد نفلی عبادات، نفلی نمازیں۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اس لیے کہ اے لوگوں جب کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر ایک سجدہ بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔
نفلی نمازوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اسے بڑا ہی مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وَحُطَّ عِنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ، نہ صرف درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، نہ صرف اس کے مقام اور اس کی منزلت کو بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس نفلی نماز کے ذریعے، اس کثرت سجود کے ذریعے سے اس کی تمام کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے باقاعدہ۔ تو معلوم ہوا کہ نفلی نمازوں کے کس قدر فضائل ہیں، نفلی نمازوں کے اس قدر فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، آخرت کی زندگی میں فرضوں کی کمی کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی زندگی میں، جنت کی زندگی میں صحبت بھی حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی نظر میں ہمارا درجہ، ہمارا مقام اور مرتبہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ صرف آخرت کی زندگی، نہ صرف دنیاوی زندگی، بلکہ قبر کی زندگی میں بھی یہ فائدہ پہنچانے والی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الصلاۃ نور، یقیناً نماز ایک ایسا نور ہے جو قبر کی اندھیریوں میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ایسا نور جو قبر کی زندگی میں، قبر کی اندھیریوں میں، اس تاریکی میں ہمیں روشن کر دے گا اپنی نور کے ذریعے سے۔ لہٰذا ہر اعتبار سے نفلی نمازیں ہمارے لیے مفید ہی ثابت ہوتی ہیں۔ بندہ یہ ہرگز بھی نہ سمجھے کہ یہ تو نفلی نمازیں ہیں، ان کی نہ پکڑ ہوگی، نہ اس پر جو ہے سوال کیا جائے گا، اور ان کے چھوڑنے پر کسی طرح کا عذاب ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ ان ساری فضیلتوں سے، ان سارے فائدوں سے محروم ہو رہا ہے، خود بخود اپنے آپ کو دور کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو کمزور بھی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل اس کا کمزور ہو رہا ہے۔ لہٰذا بندہ یہ ہرگز بھی نہ سمجھے۔ اگر کوئی یہ سمجھتے بھی ہیں کہ فرض نہیں ہے، ان کے چھوڑنے پر کسی طرح کی کمی بھی نہیں ہوگی، کسی طرح کی رکاوٹ، کسی طرح کی سزا بھی نہیں ہے، تب بھی جو ہے ایک طرح کا نقصان ہی ہے، اس لیے کہ وہ وقت کی پابندی کو نہیں سمجھ رہا، وقت کی اہمیت اور قدر و منزلت نہیں ہے اس کے پاس۔ وقت ہونے کے باوجود بھی، اس کے پاس خالی وقت، فراغت ہونے کے باوجود بھی وہ ادا نہ کرے، گویا وہ وقت کی قدر کو نہیں جانتا، وقت جیسے عظیم نعمت کی قدر نہیں کر رہا، جیسے بھی ہو وہ گویا اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ لہٰذا بندے کو یہ سمجھنا ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی ضروری ہے۔ جب اللہ کے نبی جیسی شخصیت اس کی پابندی کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو چاہیے ہم گنہگار بندوں کو، ہم نافرمانوں کو، جن کی زندگی صبح اور شام نافرمانیوں میں، اللہ تعالیٰ کی ان کاموں میں گزرتی ہے، جن کاموں کی کرنے پر، جن کاموں کی کہنے پر، جن چیزوں کے کرنے یا کہنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی ہو، ایسے کاموں میں، ایسی نافرمانیوں میں ہم انسانوں کی زندگی کے دن اور رات گزرتے ہیں۔ اگر ہم بھی جو ہے ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں تو کیا کہنا، زندگی، دنیاوی زندگی کے ساتھ ہی ساتھ آخرت کی زندگی بھی گوا بیٹھیں۔ لہٰذا ان فضائل کو سمجھیں آپ۔ اب آئیے، اب تک ہم نے جانا نفلی نمازوں کی، نفلی عبادات کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اب ہم مختصر اس کے بعد جانیں گے کہ آخر وہ کون سی نفلی نمازیں۔ ایک ہے فرض نمازیں جو 5 وقت کے پڑھنے والی ہیں، جن کو پڑھنا لازم ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ان کے علاوہ نفلی نمازوں کی کئی ساری اقسام ہیں، جن میں سے مختصر میں آپ کے سامنے بیان کروں گی چند نمازوں کی چند اقسام، تاکہ آپ کا اندازہ ہو جائے اس بات سے کہ نفلی نمازوں کی کس قدر اہمیت آئی ہے۔ آئیے، سب سے پہلی قسم نفلی نمازوں میں، سب سے پہلے آپ اس حدیث کو سنیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، افضل الصلاة بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل والی نماز، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز، اگر فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں جس نماز کی سب سے زیادہ فضیلت، عظمت آئی ہے تو وہ ہے صلاۃ اللیل، رات کی نماز، جس کو کئی سارے نام دیے گئے، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، نماز تہجد، آپ کوئی بھی نام دے دیں۔
رات کی نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں بے انتہا محبوب اور افضل رکھنے والی نماز ہے، بے انتہا محبوب اور فضیلت والی نماز ہے۔ یہ وہی نماز ہے جس کی پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے ساتھ ساتھ پابندی کے ساتھ اس کی کیا کرتے تھے، لازم پکڑا کرتے تھے اس کو اپنی زندگی میں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص، کیا وہ بندہ جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آناء اللیل، ہر رات، اس کی راتیں صرف اور صرف اللہ کی فرمانبرداری میں گزرتی ہیں، ساجدا و قائما، سجدے میں، رکوع میں ٹہرے ہوئے جس کی راتیں گزرتی ہیں، یحذر الآخرۃ، آخرت کا خوف رکھتے ہوئے، آخرت کا عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور اسی طرح وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، ایسا بندہ جو اپنی راتیں اللہ کی فرمانبرداری میں کھڑے ہو کر، ٹہر کر، بیٹھے ہوئے، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی خوشخبریاں ہیں ان کی امید رکھتے ہوئے، جتنے بھی عذابات ہیں ان سے خوف کھاتے ہوئے جب کوئی بندہ ایسی راتیں گزارتا ہے، کیا اس بندے کے برابر کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے برابر کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے جس کی آپ مثال دیں؟ کیا یہ بندہ اور اس سے مخالف بندہ جو نہ راتوں کی نمازیں کی پابندی کرتا ہے، نہ اسے آخرت کا خوف ہے، نہ ہی اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مغفرتوں کی امید ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے دربار میں قیام اور سیام کرتا ہے، نہ سجود کرتا ہے، نہ رکوع کرتا ہے، کیا یہ بندہ اور یہ بندہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ زمر کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نماز تہجد کی پابندی کرنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس قدر بیان فرمائی ہے، گویا اس کی قدر اور منزلت کو بڑھا چڑھا دیا گیا، گویا اس کے مقام کو، اس کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے محبوب ہوتے ہیں جو راتوں کا قیام کرتے ہیں، جو نہ صرف دن کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں بلکہ رات کی نمازوں کی پابندی بھی ان کی زندگیوں میں ہوا کرتی ہے۔ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہوا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رات کی نماز کے متعلق کہ اس کے کیا فضائل ہیں۔ ایوہ الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کیا کرو، فاطعموا الطعام، اور مسکینوں کا، غربا کا خیال کرو، انہیں کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے اس پہر میں نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، تم ان تین نیکیوں کی پابندی کر لو، تم سلامتی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف اور رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤ، بس ان تین اعمال کی پابندی اپنی زندگی میں کر لو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ رات کی نمازوں کی پابندی کرنا کوئی عام بات نہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ بندہ اس کو ادا کر لے تو اس کی پابندی اس کے لیے کسی طرح کی مشکل کی بات نہیں ہوگی، اگر بندہ اس کی پابندی کر لیتا ہے۔ چلیں ایک اور فضیلت جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے، علیکم بقیام اللیل، اے لوگوں رات کی نماز کو لازم پکڑو، رات کی نماز کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیوں؟ یہ ایک ایسی خوبی، ایک ایسی صفت ہے جو تم سے پہلے بھی نیک لوگ کیا کرتے تھے، جتنے بھی نیکوکار، جتنے بھی اللہ کے فرمانبردار گزرے ہیں، ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ رات کی نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، یہ تم سے پہلے لوگوں کا بھی طریقہ اور شیوہ رہا ہے باقاعدہ۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، اپنے رب کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے، بہت سارے ذریعے جن میں آسان، بہترین، جلدی سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں تو وہ ہے رات کی نماز کی پابندی کرنا، وَمُكَّفَّرَاتٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کافی سارے فوائد، کافی سارے فضائل قیام اللیل کے بیان فرمائے ہیں۔
मुकफ्फिरतुल लिस्सय्यिआत, ना सिर्फ अल्लाह की क़ुर्बत, अल्लाह की रहमत हासिल होगी, बल्कि तुम्हारे तमाम के तमाम गुज़िश्ता गुनाहों की भी मुआफ़ी अल्लाह ताला ने इसी नेकी के ज़रिए से रखा है। तुम इसकी पाबंदी कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे जितने भी पिछले गुनाह तुमने किए हैं, जानकर, अनजान बनकर, आमदन, जिस तरह से भी किसी के साथ गुनाह किया, किसी के गुनाह में शामिल हुए थे, हर गुनाह अल्लाह ताला तुम्हारे माफ फरमा देंगे। बस अपने साथ अपनी जिंदगी में इस रात की नमाज की पाबंदी कर लो। और आखिरी फजीलत अल्लाह के नबी हदीस में बयान फरमाते हैं, वमिन्हा तुनअल इस्म, साथ ही साथ ये एक ऐसी नमाज है जो खुद ब खुद बंदे को गुनाहों से रोक देती है। एक तो उसके सारे के सारे गुज़िश्ता ज़िंदगी में किए हुए गुनाह माफ़ हो ही जाएँगे, बल्कि साथ ही साथ वमिन्हातुन अलिल इस्म, खुद ब खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस बंदे को ऐसी तौफीक, ऐसी हिदायत से नवाजेंगे, ऐसा सीधा रास्ता दिखाएंगे, ऐसी हिकमत और बसीरत से नवाज देंगे कि वो खुद ब खुद जो है नमाजों की पाबंदी के साथ साथ गुनाहों से रुक जाएगा। वमिन्हातुन अनिल इस्म, खुद ब खुद वो गुनाहों से रुक जाएगा। ऐसी तौफीक अल्लाह ताला उसे अता फरमा देंगे। नफ्सानी ख्वाहिशात, जिस्मानी ख्वाहिशात, रूहानी ख्वाहिशात, जितने भी इंसान के ख्वाहिशात हैं, जो हाथ से किए जाते हों, जो ज़बान से किए जाते हों, जो आँख से किए जाते हों, जो दिल से किए जाते हों, जो फ़िक्र और सोच से किए जाते हों, हर तरह के गुनाह को अल्लाह ताला रोक देंगे खुद ब खुद। ऐसी ताकत इंसान के अंदर आ जाएगी, रूहानी ताकत, और साथ ही साथ जिस्मानी ताकत भी, कि वो खुद ब खुद हर रूहानी, हर जिस्मानी, हर ज़बानी गुनाह से रुक जाएगा, अपने आप को रोक लेगा। जब सारी सहूलतें मौजूद भी हों, किसी तरह की रुकावट भी ना हो, इसके बावजूद भी उसके अंदर ऐसी हिकमत, ऐसी सलाहियत, ऐसी ताकत अल्लाह ताला उसे नवाज़ देंगे कि वो खुद ब खुद रुक जाएगा, खुद ब खुद रुक ही जाएगा। ये है क़ियामुल लैल का फ़ायदा, तहज्जुद का फ़ायदा। जब बंदा तहज्जुद की पाबंदी कर ले, तो उसे इतने सारे फ़ज़ाइल अता किए जाएँगे, इतने सारे फ़ायदे उसकी ज़िंदगी में आएँगे। जबकि आज बंदा इस कदर परेशान हाल है, कामयाबी को ढूँढता है कि कामयाबी कैसे हासिल हो? इंसान की कामयाबी का राज़ क्या है? कामयाबी का राज़ अल्लाह की इबादत में रखा गया, अल्लाह ताला के ज़िक्र में रखा गया, अल्लाह के शुक्र में रखा गया, अल्लाह ताला के क़ुर्बत में रखा गया। अल्लाह ताला से करीब हो जाए जब बंदा, तो यही उसकी कामयाबी है। दुनियावी कामयाबी और आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी, यही उसका कामयाबी का राज़ है कि बंदा अल्लाह ताला के करीब हो जाए, अल्लाह ताला की क़ुर्बत को हासिल कर ले। यही बात इस हदीस में बयान की जा रही है कि तुम अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल कर लो, अल्लाह के करीब हो जाओ, अपने गुनाहों को पेश करो और इस नमाज को लाज़िम पकड़ो अपनी ज़िंदगी में। ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, ना सिर्फ तुम्हें ऐसी ताकत से नवाज़ेंगे, तुम खुद ब खुद गुनाहों से रुक जाओगे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, तुम्हें सलामती के साथ जन्नत का रास्ता भी बता देंगे। जिस कामयाबी के बारे में इंसान सोचता है, फ़िक्रमंद रहता है, जो हर कोई चाहता है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब हो जाए, और कामयाबी की वजह यही है, कामयाबी का ज़रिया यही इंसान देखता है कि किस तरह हम अल्लाह ताला की जन्नत को हासिल करेंगे। और कामयाबी का राज़ यही बताया गया कि अल्लाह की क़ुर्बत को, उसकी करीबी को, उसकी नज़दीकी को इख्तियार करो। और उसका भी ज़रिया यही बताया अल्लाह ताला ने कि नमाज़ों की पाबंदी कर लो। दिन की नमाज़ों के साथ-साथ रात की नमाज़ों की भी पाबंदी अगर तुम्हारे अंदर आ जाए, तो तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल और खुशगवार हो जाएगी। इसके अलावा एक और हदीस में अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, क़ियामुल लैल शरफ़ुल मुमिन, रातों को क़ियाम करना, रातों का क़ियाम करना सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिन की ही अलामत हुआ करती है। शरफ़ुल मुमिन, ये शर्फ़, ये एज़ाज़, ये खुशनसीबी सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिन को ही अता की जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल ईमान लाने वाले बंदे को ही अल्लाह ताला इस बात की तौफ़ीक और हिदायत देते हैं कि वो तहज्जुद की पाबंदी करे। इसीलिए सोचने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने जहाँ दिन की नमाज़ें रखी हैं, वहाँ पर रात की नमाज़ें भी रखी हैं।
وہاں پر رات کی نماز بھی رکھی ہے تاکہ بندہ خشوع اور خضوع اختیار کرے۔ بعض ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار، جو دن کے اوقات میں اپنے خشوع کو، اپنے خضوع کو، اپنی پرہیزگاری کو، اپنے آنسوؤں کو بیان نہیں کر سکتے، اپنے گناہوں کے اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، ریاکاری کے سبب، ریاکاری کے ڈر کے سبب، تاکہ ان کے اخلاص میں کسی طرح کی کمی نہ آ جائے۔ اسی طرح بعض ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں جو وقت کی قلت کے سبب، گھر کی مصروفیات کے سبب جو ہے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ہی موقع نہیں ملتا ان کے پاس۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کی گھڑی کو بھی عبادت کا ایک وقت بتایا، ایک ذریعہ بتایا کہ ایسے بندے رات کو مجھے یاد کریں، جب بھی مجھے یاد کریں میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے۔ خشوع و خضوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کے ساتھ رات کی بھی نماز اسی لیے رکھی ہے تاکہ بندہ اپنے سارے خیالات کو، اپنے سارے آرزوں اور تمناؤں کو اللہ کے دربار میں پیش کرے، مکمل تقوی اختیار کرے، مکمل اپنے گناہوں کو پیش کرے، آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لگائے، باقاعدہ سلسلہ جاری کرے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ سننے والا، نہ کوئی اپنی آرزوؤں کو، اپنی التجاؤں کو قبول کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری سہولتیں بندوں کے لیے رکھی ہیں تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے اور ہر چیز کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا، اپنے گناہوں کو پیش کرنے کا، تو اس طریقے کو بھی اپنائیں۔ کامیابی کا راز کیا ہے وہ بھی سوال کرے، کامیابی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، اپنی پریشانیوں کو کس طرح اپنے آپ سے دور کیا جا سکتا ہے، سارے مسائل کو اللہ کے دربار میں پیش کرے، تب جا کر بندہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے یا خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی لیے کہ رات کی گھڑی ایک ایسی گھڑی بتائی جاتی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی بھی دعا کو، کسی کی بھی تمنا اور آرزو کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، کبھی بھی وہ دعا جو ہے اللہ کے دربار سے رد نہیں کی جاتی، باقاعدہ قابل قبول ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو آپ سبھی کے کانوں پہ سنائی ہوگی، آپ سبھی کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی، یہ حدیث ہمیشہ ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، مگر سوچنے والی بات یہ بھی ہے اس حدیث میں کہ کیا ہم اس حدیث پر عمل پیرا ہو رہی ہیں؟ اسی لیے دوبارہ میں اس حدیث کو بیان کرتی ہوں، حالانکہ اگرچہ آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا باقاعدہ ہر بار۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ روزانہ ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری پہر ہو، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں روزانہ عرش سے جو ہے آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فیقول، اور یہ کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے کچھ سوال کرنے والا، کچھ پوچھنے والا، فاستجیب لہ، جس کو میں جواب دے دوں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کی کوئی شکایت ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، جس کے ہر پریشانی کا حل میں اسے بتا دوں، جس کے ہر چیز کا میں سوال بتا دوں، اللہ تعالیٰ اس سوال کرے گا من یسألنی فیعطیہ، ہے کوئی سائل جس کے سوال کا میں جواب دوں، جس کے سوال کے مطابق وہ میں سب کچھ عطا کروں جو مجھ سے سوال کر رہا ہے، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی گنہگار بندہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے جس کے گناہوں کو میں بخش دوں، من یستغفرنی، ہے کوئی ایسا شخص جو توبہ کرے، جو استغفار کرے، جو بخشش طلب کرے، فاغفر لہ، جس کو میں معاف فرما دوں، جس کو میں مغفرت سے بخش دوں۔ اس حدیث میں جتنے بھی سوالات اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری حصے میں کریں گے وہ صرف اور صرف اسی کو سنائی دیں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو، باقاعدہ جو محبت کا دعویٰ کرتا بھی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا بھی ہے۔ یہ جتنے بھی سوالات ہیں جو اللہ کی جانب سے آئیں گے روزانہ، یہ اعلان جو اللہ کی جانب سے ہر رات ہوتا ہے، یہ اعلان اسی کے لیے ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو اس کے گناہوں کی بخشش کی، جسے اللہ کے بارے میں ہر طرح کی جانکاری ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بخوبی جانتا ہو۔
یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان اسی کو سنائی دے گا اچھے سے جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو پہلے سے کہ اب میں اسے بخش دوں گا، اب میں اسے ہدایت دوں گا، اسے یہ ہدایت اور توفیق نصیب ہوتی ہے باقاعدہ۔ یہ اعلان ہم کو بھی سنانا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں باقاعدہ اگر کہ ہم بھی اعلان سنیں، ہمارے کانوں سے بھی آواز ٹکرائے، ہم بھی اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کے حقدار بنیں باقاعدہ، تو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی کیا اہمیت ہے اس کو سمجھیں، سب سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور ایک مرتبہ جو ہے رات کے آخری حصے میں اٹھیں، آپ تہجد کی پابندی کریں، پڑھیں، خود بخود آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، خود بخود آپ جو ہے کسی اور سے نہیں بلکہ آپ ساری شکایتوں کو، سارے تکالیف کو، ساری مصیبتوں کو صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے، اور اس قدر دلچسپی، اس قدر چستی آپ کے جسم اور آپ کے روح میں پیدا ہو جائے گی، جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ نماز تہجد کی پابندی نہ صرف جسمانی طاقت اور روحانی طاقت کا بھی سبب، تہجد کی پابندی سے بندے کے اندر جو ہے جسمانی طاقت اور روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جسمانی طور پر بھی وہ تندرست بن جاتا ہے، کسی طرح کی چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسمانی اعتبار سے بھی بندہ اس قدر مضبوط، اس قدر قوی بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح کی مرض، کسی طرح کی بیماری سے نہیں آشنا کرتے، اور نہ ہی روحانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی بندہ اس قدر مضبوط اور اس قدر قوی بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر عبادت میں شوق اور جوش پیدا کر دیتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں وہ کر لے، جتنے بھی وہ روزے رکھے، جتنی بھی نفل نمازوں کی پابندی کر لے، وہ تھکتا نہیں کبھی بھی، وہ جس قدر بھی تلاوت قرآن کر لے، ساتھ ہی ساتھ گھر کے کام بھی کرے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی نہیں تھکتا، اس کے اندر سستی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اگرچہ وہ مسکین ہو، اگرچہ وہ غریب ہو، اگرچہ وہ غذا کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے قوی اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ عظمت ہے نماز تہجد کی، نمازوں کی، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی۔ لہٰذا آپ بھی اگر واقعی چاہتی ہیں کہ اس قربت کو اپنائیں تو کثرت سے نوافل کی پابندی کریں، اور سب سے افضل نماز نوافل میں صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، جس میں دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ آپ اس کی پابندی کر لیں، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اور ہدایت دے دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ای الدعاء اسمع، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بتائیں وہ کون سی دعا ہے، وہ کون سی وقت کی دعا ہے جو کبھی بھی رد نہیں جاتی، جو باقاعدہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، کیا ایسی کوئی خاص گھڑی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے کی وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، وہ دبر الصلاۃ المکتوبات، اور ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے فوری بعد جب بندہ دعا کرے، اور ہر رات کے آخری حصے میں جب بندہ دعائیں کرتا ہے تو یہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اس کو اپنائیں، آپ اس کی پابندی اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ ویسے تو کافی ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے، وقت کی کمی ہے۔ رات کی سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل، اس کے بعد نفلی نمازوں کی ایک دوسری قسم ہے، اس پر مختصر بحث کریں گے، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، جس کی کئی سارے نام ہیں۔ آئیے مختصر جلدی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ہم اس پر۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان سبھی احادیث کو اگر ملایا جائے تو یہی بات بیان کرتی ہیں ساری احادیث، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز اشراق، جس کو چاشت بھی کہے، اوابین بھی کہیں، ساری کی ساری ایک ہی نمازیں ہیں، بس وقت کے بدلنے سے، بس اوقات کے بدلنے سے اس کی فضیلت بدل رہی ہے، اس کے فضائل مختلف ہو گئے، ورنہ تو ایک ہی نماز ہے، وقت کے بدلنے کی وجہ سے نام کو بدلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ فضیلتیں کی
بدل گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بندے کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ جب بندہ صبح کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہر جوڑ پر صدقہ کرے۔ کل تسبیحۃ صدقہ، جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ کل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو گویا اس نے صدقہ کیا۔ جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے گویا اس نے صدقہ کیا۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے گویا اس نے صدقہ کیا۔ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے گویا اس نے صدقہ کیا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، جب بندہ کسی کو کسی برائی سے روکتا ہے تو وہ ایک صدقہ ہے۔ جب کسی اچھائی کا کام دیکھتا ہے، کسی کو اچھائی کا حکم دیتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ فَيُجْزِي مِن ذَلِكَ رَكَعَةً يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، ان سارے اعمال کے بعد جب بندہ صرف اور صرف نماز چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے تو اس کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان سارے جوڑوں کے برابر گویا اس نے صدقہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اسے اجر اور ثواب سے نوازیں گے۔ لہٰذا صدقہ اور خیرات کی اہمیت کو، فضیلت کو ہم جانتے ہیں باقاعدہ۔ اگر اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا جائے، نماز پڑھ کے اس کی برابری کو کر دیا جائے، اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے تو یہ تو اور بھی افضل والی بات ہے۔ لہٰذا اس نماز کو بھی اپنایا۔ نماز چاشت، نماز ضحیٰ کوئی عام نماز نہیں، یہ حالانکہ نفلی نماز ہے لیکن اللہ کے نبی اس کی بھی پابندی کیا کرتے تھے، اس نماز کی بھی پابندی کیا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی باقاعدہ ہر بار نماز ضحیٰ کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اے میرے صحابہ، نماز چاشت کی پابندی کرو، اس کو لازم پکڑو، اس کو اختیار کرو۔ حالانکہ وہ نفل نہیں ہے، حالانکہ وہ نفل ہے لیکن وہ فرض نہیں، اس کے باوجود بھی اس کے کئی سارے فضائل آئے ہیں۔ مثلاً ایک فضیلت اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من صلی الغداء فی جماعہ، جب کوئی بندہ جماعت کے ساتھ باقاعدہ نماز فجر کو پڑھ لے، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں لگا دے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اس کے بعد وہ صرف اور صرف 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھ لے، حجاً وعمرة تامة تامة تامة، حدیث کے الفاظ ہیں مکمل اسے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب حاصل ہوگا اس چھوٹے سے آسان سے عمل سے۔ تو اب ہمارے اوپر یہ منحصر ہے کہ ہم کس قدر اپنے اجر و ثواب کو بڑھانا چاہیں۔ ان آسان ذریعوں کو اپنا کر، نوافل کو اپنا کر ہم کس قدر اپنے اجر و ثواب کو بڑھاتے ہیں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے، ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث آپ سنیں، ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخر۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، تم مجھے نماز ضحیٰ کی، چاشت کے وقت کی، صبح کی 4 رکعت کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں دن بھر کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یعنی کہ تم بس نماز ضحیٰ کے چاشت کی 4 رکعت پڑھ لو، میں دن بھر تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارا محافظ بن کر رہوں گا۔ اور آج کے حالات میں حفاظت میں رہنا، کسی کے حفظ اور امان میں رکھنا، اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھنا، اپنے آپ کو صحیح سالم رکھنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے کہ قدم پر قدم جو ہے کس طرح انسان پر حادثات پیش آتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ کسی کا محافظ ہے تو واقعی ایسا بندہ خوش نصیب ہے۔ لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے ذریعوں کو اپنائیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں، ہر طرح کی رکاوٹ اور تکلیف سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جتنی بھی خوشخبریاں بتائی جا رہی ہیں ان کو بھی اپنائیں، آپ ان کے مستحق بنیں باقاعدہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ چاشت کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ آپ نے 2 رکعت بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، 8 رکعت بھی پڑھی ہیں، اور دیگر روایات میں آتا ہے کہ 10 رکعت بھی پڑھی ہیں۔ آپ بھی چاہیں تو پڑھیں 2 رکعت، آپ چاہیں تو 4 بھی پڑھیں، 8 بھی پڑھیں، دو 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 کر کے 8 پڑھیں، یا پھر 4 4 کر کے بھی 8 پڑھیں، صرف 4 بھی پڑھیں۔ آپ جتنی چاہیں پڑھیں، بس پابندی کر لیں نمازوں کی، نفلی نمازوں کی پابندی کر لیں، اس لیے کہ یہ ہلکی نمازیں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جسمانی اعتبار سے تو ہلکی نمازیں ہیں لیکن ان کا فائدہ بے حساب رکھا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کو فرض قرار نہیں دیا، آپ صرف نماز ہی نہیں، دیگر عبادتیں دیکھ لیں، جتنی بھی عبادتیں فرض کے علاوہ، جتنی بھی عبادتیں ایسی ہیں جن کو فرض نہیں قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کئی سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے جن کو فرض قرار نہیں دیا، جن عبادات کو، ان کی بے شرط اللہ نے بیان فرما دی، تاکہ ان فضیلتوں کو اپنا کر بندہ ان کی پابندی کر لے، تاکہ ان فضیلتوں کو اپنا کر بندہ خوش نصیب بن جائے، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارے۔ اس کے بعد میری بہنوں، نفلی نمازوں میں ایک نماز یہ بھی آتی ہے، رات کی نماز، نماز تہجد، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کے علاوہ ایک نماز یہ بھی آتی ہے، صلاۃ الاستخارہ، جس کو کہا جاتا ہے استخارہ کی نماز۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ استخارہ کس کو کہا جاتا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان ایک چیز کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے رائے اور مشورہ کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا، رہنمائی لینا اللہ تعالیٰ سے۔ دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، کس میں خیر ہے اور کس میں شر ہے، یا پھر ایک ہی چیز ہمارے پاس موجود ہے، یا پھر ایک ہی ہمارے پاس چیز موجود ہے، اس میں خیر کتنا ہے اور شر کتنا ہے ہمیں نہیں معلوم، تو اس کو اپنایا جائے نہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، ان سارے سوالات کا جوابات اگر بندہ لینا چاہے تو اللہ کے نبی نے، اس شریعت اسلامیہ نے ایک سہولت رکھی ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے مشورہ کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے رہنمائی کرو۔ ویسے تو یہ عام بات ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہر سوال کا جواب لینا چاہیے، اللہ ہی سے ہر سوال پوچھنا ہے، باقاعدہ ہر معاملے میں اللہ ہی سے مشورہ لینا، یہ تو بڑی عام بات ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو فوراً اللہ سے سوال کرو، اللہ سے پوچھو، یہ تو بڑی عام بات ہے۔ لیکن خصوصاً انسان کی زندگی میں ایسے مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں جن میں وہ اختلاف میں پڑ جاتا ہے، جن میں وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، جن میں وہ فیصلہ ہرگز نہیں کر پاتا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے۔ ایسے مسائل پر، ایسے مشکل حالات پر، ایسے اوقات پر بندہ جو ہے پوری دنیا سے سوال کرتا ہے۔ جب نیا کاروبار کرنا چاہے، کرنے کا ارادہ کرے تو کس کاروبار میں جانا ہے؟ جب کسی رشتے کا معاملہ ہو تو رشتے میں کس رشتے کو اپنائے، کسے ٹھکرائے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جب کہیں سفر پر جانا ہو تو کس طرح جائیں، کب جائیں، کیسے جائیں؟ ایسے سارے مسائل انسانی زندگی کے، ان مسائل پر بندہ ہر ایک سے سوال کرتا ہے، ہر ایک سے سوال، اجنبی ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اڑوس پڑوس ہی کیوں نہ ہو، دوست اور احباب ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک سے تعلق میں آ جاتا ہے، ہر ایک سے بندہ مشورہ کرتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ سے، جبکہ سب سے پہلے تو مشورہ اسے اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، اکثر و بیشتر مسائل انسان کے ناقص ہو جاتے ہیں، ناکامیاب ہو جاتے ہیں، وہ پورا نہیں ہو پاتے، ان میں آسانی نہیں ہوتی، اگرچہ انسان کی جانب سے وہ اچھا بھی ہو جائے، اس میں آسانی نہیں ہوتی، اس میں برکتیں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مسئلے پر اس نے اللہ سے سوال نہیں کیا، اس مسئلے پر اس نے ہر ایک سے، پوری دنیا سے مشورہ لیا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی نہیں لی، اسی لیے اس کام میں، اس چیز میں، اس عمل میں نہ برکت ہے، نہ آسانی ہے، اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی خوشی ہے۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ بیان فرمایا ہے کہ نماز کے ذریعے سے استخارہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کو پیش کرو۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں استخارہ کا طریقہ اس طرح سکھایا کرتے جیسے کوئی قرآن کی صورت سکھا رہی ہوں، کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جس طرح ہمیں اللہ کے نبی ہمیشہ قرآن کی صورتوں کو سکھایا کرتے، بالکل اسی طرح استخارہ کا طریقہ بھی سکھایا کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ کی کس قدر اہمیت ہے، کہ قرآن کی صورتوں کے برابر اللہ کے نبی اس کی بھی سیکھ دیا کرتے تھے اپنے صحابہ کو، اور کہتے اذا ہم احدکم من امر فلیرکع رکعتین، جب تم میں سے کسی کو کسی طرح کی پریشانی واقع ہو جائے، کسی مشکل میں، کسی اختلاف میں پڑ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ بس 2 رکعت پڑھے، وہ بس 2 رکعت پڑھے اور اس دعا کو پڑھے۔ 2 رکعت سے سلام پھیرنے کے بعد
جو دعا اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے حدیث میں، اس دعا کو ہاتھ اٹھا کر پڑھے، اس کے بعد جو بھی اس کی مشکل ہے، جو بھی اس کی پریشانی ہے، اس کو پیش کر کے خوب دعا کرے اور کہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے اس کا کوئی راستہ بتا دے، اس کا حل مجھے بتا دے، جس چیز میں زیادہ خیر ہو اس کے لیے میرے لیے راستوں کو آسان فرما دے۔ اس طرح کا سوال بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے کرے۔ بڑی طویل دعا ہے، اگر سیکھ لیا جائے آسان ہے۔ اس دعا کو آپ پڑھ لیں، مشہور دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ استخارہ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے، چند اہم نکات استخارہ کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی بات، استخارہ ہرگز بھی نیکی پر نہ ہو۔ استخارہ استخارہ کی دعا، استخارہ کی نماز بندہ ہرگز بھی نیکی پر نہ کرے کہ اے اللہ کیا میں حج کروں، کیا میں عمرہ کروں یا نہ کروں، اے اللہ کیا میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیا میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں۔ یہ تو نیکیاں ہیں، یہ تو عبادات ہیں، یہ تو فرض ہیں جو کرنی ہے باقاعدہ، ان پر استخارہ نہیں، یہ ہرگز بھی جائز عمل نہیں۔ اسی طرح دوسرا کام، جب بندہ کسی معاملے میں استخارہ کرتا ہو، اللہ سے مشورہ لیتا ہو، وہ کام جو ہے جائز ہو شریعت کے اعتبار سے، شرعاً جائز ہو وہ کام۔ مثلاً بالکل آسان سی چھوٹی سی مثال ہے، آپ اسی کے ذریعے آگے مسائل سمجھ لیں خود بخود۔ مثلاً چھوٹی مثال آپ دیکھیں، کاروبار وہ شراب کا کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے استخارہ کر رہا ہے، کیا میں فلاں جگہ پر اس دکان کو کھول سکتا ہوں، کیا میرے لیے ممکن ہے، اے اللہ مجھے راستہ دکھا دو۔ اس طرح جو ہے ایسے احکامات جو حرام ہیں باقاعدہ، جو شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، ان پر بھی استخارہ ممکن ہی نہیں ہے باقاعدہ۔ اس کے علاوہ تیسری بات، اہم بات نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ بندہ استخارہ کرنے سے پہلے ہی خود فیصلہ نہ کر لے۔ دو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، ان دو چیزوں میں سے بندے کو ایک چیز پسند ہے پہلے سے ہی، اور اس کے بارے میں اس نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ میں اسی چیز کو اختیار کرنے والا ہوں، اسی کا کاروبار میں کھولوں گا۔ سب کچھ فیصلہ کر لینے کے بعد جو ہے وہ پہلے سے ہی استخارہ کر رہا ہے، تو یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ استخارہ کرتے ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ آ جائے۔ اور ان سبھی کے علاوہ سب سے بڑی غلط فہمی استخارہ کے سلسلے میں یہی ہے کہ استخارہ کا جواب کیسے ملتا ہے۔ استخارہ کا جواب کیسے ملتا ہے؟ استخارہ کا جواب عوام میں یہی مشہور ہے کہ خواب کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ہم رات کو پڑھ کر سو جائیں اور خواب کے ذریعے سے ہمیں الہام ہوا، ہمیں معلوم ہو جائے، ہمیں اشارہ مل جائے کہ کس چیز میں ہمارے لیے خیر اور برکت رکھی گئی، تو لہٰذا ہرگز بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ استخارہ کا اشارہ، اس کا جواب جو ہے خواب میں ملے، یا پھر وہ چیز ہمارے لیے جو ہے خود بخود آ جائے، ایسا ممکن نہیں، ایسا ضروری نہیں۔ استخارہ کا جواب ہر طرح سے ممکن ہے۔ اگر آپ کسی چیز میں استخارہ کر رہے ہوں تو وہ چیز جو ہے آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس چیز کے راستے، اس کام کے لیے سہولتیں، آسانیاں خود بخود اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اس چیز کی، اس بات کی محبت، اس کی ہدایت، اس کے بارے میں سوچنا، اللہ تعالیٰ یہ پیغام آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہ آپ خود بخود اس کے بارے میں سوچیں گے، آپ خود بخود اسی چیز کو پسند کریں گے، آپ کے لیے وہی چیز آسان ہوتی جا رہی ہے دن بدن، تو ہی استخارہ کا جواب رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایسی چیزوں کے لیے آسانی ہو رہی ہے جس سے آپ نے پسند نہیں کیا، آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہی چیز، وہی راستہ آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے، تب بھی آپ اسی چیز کو اپنائیں، کیونکہ استخارہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا، اس کے باوجود بھی وہی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ناپسندیدہ چیز میں ہی برکت رکھی ہے، خیر اور بھلائی رکھی ہے، شاید وہی آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا ایسی چیز کو اپنائیں۔ اس کے علاوہ چوتھی بات نوٹ کرنے کے سلسلے میں استخارہ کے بارے میں یہی ہے کہ استخارہ اسی شخص کو کرنا چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہو، جو اس کا اہل ہو باقاعدہ، جو نکاح کر رہا ہو وہی لڑکا اور لڑکی استخارہ کریں، جو کاروبار کر رہا ہو وہی استخارہ کرے باقاعدہ۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر دعا جنہیں پڑھنا نہیں آتا، جو نہیں پڑھ سکتے، وہ کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو استخارہ کی دعا جو ہے نماز کے بعد جو ہے بغیر دیکھے پڑھیں، جنہیں دیکھ
بغیر دیکھے پڑھنا نہیں آتا، وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ جنہیں بغیر دیکھے بھی پڑھنا نہیں آتا، انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں سے پڑھوائیں، وہ دوسروں سے پڑھوا کر اپنی زبان سے ان کلمات کو نکالیں اور اللہ سے دعا کریں۔ تو لہٰذا استخارہ کی نماز ایک ایسا بہترین طریقہ ہے، ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے، جس سے ہم اپنی زندگی کے تمام مسائل کو، تمام مشاکل کو حل کر سکتے ہیں باقاعدہ۔ اور اس کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں پابندی کی، اس کو بھی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پیش کیا باقاعدہ، اس کا بھی مسئلہ، اس کا بھی طریقہ بتایا گیا، اس کے سلسلے میں بھی ایک خاص دعا بتائی گئی۔ ان سارے باتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے نفلی نمازوں کی ساری تفصیلات بیان فرمائی۔ شریعت اسلامیہ نے نفل نمازوں کی نہ صرف فوائد بیان فرمائے، بلکہ ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ان کے کیا اوقات ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں، ان کے کیا طریقے ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ لہٰذا نوافل کے بہت سارے اقسام ہیں، نفلی نمازوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک تو نماز تہجد ہے، نماز ضحیٰ ہے، چاشت کی نماز ہے، نماز استخارہ ہے، ان کے علاوہ کافی ساری نمازیں ہیں۔ نماز استسقاء ہے، بارش طلب کرنے کے لیے نماز، نماز کسوف اور خسوف ہے، سورج اور چاند گرہن کی نماز، کافی ساری نمازیں ہیں نماز نفلوں کی۔ وقت کی قلت کے سبب میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند ایسی نمازوں کا ذکر کیا جو کم از کم ہماری زندگیوں میں پڑھی جانی چاہیے۔ کم از کم ہم اپنی زندگیوں میں چاشت کی نماز کو اپنائیں، کم از کم مشکل اوقات میں استخارہ کریں، کم از کم روزانہ جو ہے ان سبھی نمازوں کی پابندی نہ ہو، کم از کم جو ہے رات کی نماز کی پابندی کریں۔ سب سے بہترین اور افضل والی نماز قرار دیا گیا اس کو، کم از کم آپ اس کو اپنائیں۔ سوچنے والی بات ہے، جب ان نمازوں کی اس قدر فضیلت آئی ہے، اس قدر فائدے بتائے گئے، تو وہ نمازیں جو فرض ہیں باقاعدہ، ان کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ان سے ہم اللہ تعالیٰ سے کس قدر اجر و ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں۔ تو یہی سوچنے والی بات ہے، آج کی اس گفتگو سے، آج کے اس موضوع سے ہی پیغام ہے ہماری جانب سے آپ کے لیے کہ نوافل کا موضوع اسی لیے انتخاب کیا گیا۔ ایک تو نوافل کی اہمیت ہی نہیں ہے عوام کے درمیان، اس کی کوئی اہمیت ہی وہ نہیں سمجھتے۔ دوسرا، جب نماز نفل کی ہی اس قدر اہمیت ہے تو فرضوں کو نہ چھوڑیں، فرضوں کی پابندی کریں، فرضوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کو ادا کرتے جائیں تاکہ دونوں کی فضیلتوں کا آپ اپنائیں۔ ایک آخری بات، وقت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہو گیا وقت، اس کے باوجود بھی جو ہے ایک آخری اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر بیان کرتی ہوں۔ یہ ہو گئی وہ نمازیں، نفلی نمازیں جو باقاعدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اب آئیے مختصر ان نمازوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے باقاعدہ۔ اس لیے کہ دیکھیں، ایک مسلمان بندہ ان نمازوں کو کثرت سے پڑھتا ہے، دلی خواہش سے، محبت سے، جو شریعت اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، جن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مثلاً صلاۃ التسبیح، تسبیح والی نماز، جس کی کوئی صحیح حدیث ہی وارد نہیں ہوئی ہے۔ نماز رغائب، جس کو کہا جاتا ہے، جو باقاعدہ رجب کے پہلے جمعرات کو پڑھی جاتی ہے، خصوصاً 12 رکعت، جو ثابت ہی نہیں ہے، جس کا حکم ہی نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح اور نمازیں آپ دیکھیں، نماز معراج، شب معراج کی رکعت پڑھی جاتی ہے 27ویں رجب کو، جس کی کوئی خاص روایت، کوئی خاص حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ 15 شعبان کو پڑھی جاتی ہے نمازیں، کیا کہتے ہیں اس کو، شب برات، یہ بھی ثابت نہیں اللہ کے نبی سے۔ نماز نیاز، نیاز والی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز خضر، نماز علی، نماز فاطمہ، پتہ نہیں کتنی ساری نمازیں ہیں۔ تو ان ساری نمازوں کو اگر ملا کر کسی حدیث پر دیکھیں، کسی حدیث میں تلاش کریں، کیا ہمیں کوئی حدیث ایسی ملتی ہے؟ وہ نفلی نمازیں جو جائز ہیں، جن کے بارے میں صحیح احادیث آئی ہیں، جن کے اللہ کے نبی کثرت سے پابندی کیا کرتے تھے، جن کی اتنے سارے فضائل اور فوائد بیان کیے گئے، نہ ان کی پابندی ہوتی ہے، بلکہ ایسے نمازوں کی پابندی جن کا نہ کوئی فائدہ ہے، جن کے بارے میں اختلاف ہے، جو ضعیف روایات ہیں باقاعدہ، جو نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، ان کو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، بڑی محبت سے پڑھتے ہیں۔ بلکہ یہ جتنے بھی نمازیں جو صحیح نہیں ہیں، ان نمازوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان میں تکلیف زیادہ ہے،
کہ اتنی ہی رکعت پڑھنی ہے، اس رکعت میں اتنے ہی کلمات اتنے ہی مرتبہ پڑھنے ہیں۔ سوچنے والی بات یہی ہے کہ ان نمازوں میں مشقت زیادہ ہے، جبکہ ہماری یہ جو نمازیں ہیں جو شریعت سے باقاعدہ ثابت ہیں، ان نمازوں میں نہ مشقت ہے نہ تکلیف ہے، بڑی آسان ہلکی نمازیں، نفلی نمازیں بڑی ہلکی بتائی گئیں، لیکن جن کے فضائل بے شمار بڑے بڑے بتائے گئے، لہٰذا آپ ان کی پابندی کریں، آپ ان کی کثرت سے پابندی کریں نفلی نمازوں کی۔ نفلی نمازوں کی پابندی ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے باقی، نہ صرف نفلی نمازیں بلکہ نفلی نوافل جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ صدقہ اور خیرات ہو، تلاوت قرآن ہو، جتنی بھی نفلی عبادات ہیں فرض کے علاوہ، ان سارے کے سارے اپنائیں آپ ان نوافل کو، ان سارے نوافل کو اپنانے کی کوشش کریں آپ۔ ایسا نہیں کہ اب بتا دیا گیا چند لمحات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے آپ نے نفلی نماز پڑھی ہے، نہیں، ثابت قدمی اختیار کریں، مداومت اختیار کریں، ہر نماز میں، ہر نوافل میں، ہر عبادت میں مداومت اختیار کریں۔ اس لیے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ نیکی تو وہ ہے جو مداومت کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے، جو ثابت قدمی کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے، جو باقاعدہ کنٹینیو ہوتی ہے انسان کی زندگی میں۔ وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ نیکی، اگرچہ وہ عبادت کم ہی کیوں نہ ہو، آپ رات کی نماز صرف 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھتی، لیکن آپ اس کی پابندی کر رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے۔ اپنی پوری زندگی، اب آنے والی زندگی آپ جو ہے نفلی نمازوں میں، نہ صرف نفلی نمازیں، نفلی ساری عبادتوں میں لگائیں۔ آپ سوچیں، سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ان ساری احادیث سے، ان سارے فضائل سے ہم ناواقف تھے، محروم تھے، اور پتہ نہیں ہماری زندگی اب تک کن حالات میں، کس مصروفیت میں، کس گھڑی میں، کن نافرمانیوں میں گزری ہے باقاعدہ۔ اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں باقاعدہ کہ ہم نے کہاں اپنا وقت گزارا، جو وقت نماز کا تھا باقاعدہ، جس نے ہمیں گمراہ کر دیا، جس سے ہم غفلت میں رہے باقاعدہ۔ اب جو ہے اپنا حساب کر کے، محاسبے کے بعد جو ہے اب یہ پکا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں اپنے دل میں کہ ان کی پابندی کرنی ہے باقاعدہ، کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اس لیے کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جو دیگر نمازوں، دیگر عبادات کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اولاد کی اچھی طرح سے تربیت ممکن ہے، نماز کے ذریعے سے شوہروں کی فرمانبرداری کی جا سکتی ہے، نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم گھروں میں، دلوں میں، ہر چیز میں سکون اور برکت پیدا کر سکتے ہیں، ہر ایک کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، ہر ایک کام کو آسان کر سکتے ہیں۔ یہ دنیاوی فائدے ہیں، اور آخرت کے فائدے تو بے حساب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے اوقات میں برکت عطا فرمائے اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو سنن اور فرضیات کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی دینی بہنوں کا یہاں پر آنا، یہاں کی ہر قرآن اور حدیث کی ہر بات کو سننا اور سمجھنا، ہر ایک عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری ہر عبادت میں مداومت اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔